السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے بیلکنی۔ مسٹر جان مائیکل نے اپنی بیوی کے کھردرے ہاتھوں سے چائے کی پیالی لے لی اور اسے سامنے کی میز پر رکھنے کے بعد انہوں نے صبح کا اخبار اپنے چہرے کے سامنے تان لیا اور سوچنے لگے بیوی کو قتل کرنے کے لیے آسان سی ترکیب کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں خاصی عجلت کی ضرورت تھی۔ وہ خود بھی اس کی حرکتوں سے پریشان تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کی محبوبہ لانس بھی خاصے بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ تم بھولے تو نہیں، آج شام کو ہم اپنی شادی کی دوسری سالگرہ منا رہے ہیں۔ یکا یک انہیں اپنی بیوی کی آواز سنائی دی، جو میز کی طرف منجانب دوسری طرف بیٹھی تھی اور اپنے ناشتے میں منہمک تھی۔ نہیں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے جلدی سے جواب دیا، اور میں تمہیں ایک اچھا سا تحفہ دینے کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ ان کی بیوی اطمینان سے چائے پیتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے یوں ہی کہا، شاید تم نے نہ دیکھا ہو، ہماری بیلکنی کے بالکل نیچے گلاب کا ایک پودا ہوٹل کے لان میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے سرسری طور پر حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کل شام کو دیکھا تھا، اس میں ایک کلی کھلی ہوئی تھی، آج شام تک وہ کھل جائے گی شاید۔ میرا ارادہ ہے شام کو تقریب کے موقع پر میں وہی گلاب اپنے بالوں میں لگاؤں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بالکل ہی اچانک ان کے ذہن میں وہ ترکیب ابھری۔ ترکیب بالکل سیدھی سی تھی۔ وہ کئی ہفتے سے اس ساحلی ہوٹل میں چھٹیاں منانے کے لیے مقیم تھے۔ ان کا کمرہ ہوٹل کی 5ویں منزل پر تھا اور جس پودے کے بارے میں مسز جان مائیکل بتا رہی تھی وہ نیچے لان میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ان کی بالکنی کے بالکل نیچے۔ انہوں نے سوچا شام کو انہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ بیوی کو پھول دکھانے کے بہانے بیلکنی لے جائیں گے، پھر جب وہ جھکے اور انہیں صرف ایک دھکا دینا ہوگا، اور بس۔ ترکیب بالکل سیدھی سی تھی۔ لوگ ہر وقت بیلکنی کی سمت نہیں دیکھا کرتے، اور وہ ایک محبت کرنے والے شوہر تھے۔ ٹھیک ہے کہ بیوی کی ساری دولت انہی کو ملنی تھی، اسی کے باعث ان پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ملے وہ مطمئن تھے، اور ثبوت اس کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انہیں یوں لگا جیسے سب کچھ ہو ہی گیا ہو۔ انہوں نے تصور میں خود کو کہتے سنا، دیکھیے نا، ہماری بیلکنی کے بالکل نیچے ایک گلاب لگا ہوا ہے، وہ یقیناً اسے دیکھنے جھکی ہوں گی۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئے۔ اب وہ لمحہ آ گیا کہ انہیں اس بدصورت لیکن خاصی مالدار عورت سے نجات ملنے والی تھی۔ وہ پچھلے 2 سال سے اسی چکر میں، اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس سے شادی بھی کی تھی۔ وہ 2 سال سے بڑی صبر کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ ادھر بیچاری لانس گندے کوارٹروں میں رہ رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ اسے حد المقدور رقم فراہم کرتے تھے، لیکن مسز مائیکل انہیں جیب خرچ دینے میں خاصی کنجوس تھیں، اور وہ بیچارے مجبور تھے۔ بہرحال اب وقت آ چکا تھا۔ دیکھو، میں ذرا ہوٹل میں پھر جا رہی ہوں رقص کا سبق لینے۔ انہیں اپنی بیوی کی آواز پھر سنائی دی، ممکن ہے میں کھانے کے وقت پر بھی نہ آ سکوں۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئے، گویا پورا دن ان کا تھا۔ انہوں نے ازراہ مذاق کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رقص کا چکر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ ذرا رکے، پھر اخبار کے پیچھے سے جھانک کر بولے، کہیں اس لڑکے ٹونی نے تمہیں اپنے چکر میں الجھا تو نہیں لیا، جو وہاں رقص کرنے آتا ہے؟ تم ہمیشہ بھونڈا مذاق کرتے ہو، مسز جان مائیکل نے برا مانتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو خود بہت اچھا رقص آتا ہے، تم کیوں نہیں چلتے؟ ارے اب میں کیا ناچوں گا؟ وہ مسکرائے۔ میں اب ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ وہ کتنے اچھے دن تھے، یکا یک مسز جان مائیکل نے کہا، جب تم مجھے اس پارٹی میں ملے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ رقص کیا، اور پھر میں نے تمہیں سونے کا ایک قلم تحوتاً پیش کیا۔ ہاں، انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ بیوی کے رخصت ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، پھر بازار کی سمت نکل گئے۔ شام کو وہ اپنی شادی کی دوسری سالگرہ منا رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہیں ایک تحفہ خریدنا تھا۔ انہوں نے کافی چکر لگانے کے بعد ہیرے کا ایک کلپ خرید لیا۔ اس کی قیمت خاصی تھی، لیکن انہوں نے سوچا بعد میں یہ کلپ میں لانس کو دے دوں گا، ہر حالت میں کام آئے گا۔ اس کا ایک مقصد اور بھی تھا، جو شوہر بیوی کو سالگرہ پر ہیرے کا کلپ تحفے میں دے سکتا ہے، اس پر قتل کا شبہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہیرے کا ایک کلپ بہت ضروری تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی کو پیش کرنے والے تھے۔ آخر اسی میں تو اسے گلاب کا پھول بھی ٹانکنا تھا۔ اسی لمحے مسز جان مائیکل ہوٹل محفر میں نوجوان رقاص ٹونی کی باہوں میں لپٹی ہوئی ڈانس کر رہی تھیں۔ ٹونی، تم اتنا اچھا کیسے ناچتے ہو؟ اس نے ٹونی کے بازوؤں کی
مچھلیاں ٹٹولتے ہوئے کہا، اور تم بھی تو اچھا ناچتی ہو۔ نوجوان نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو اور سخت کر دیا، پھر بولا، کل تم ناراض ہو گئی تھی شاید، میں نے تمہارا تحفہ واپس کر دیا تھا نا۔ دیکھو نا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری محبت کے درمیان دولت کا معاملہ ہے۔ تم واقعی بڑے خراب ہو۔ وہ ادا سے بولیں، کسی کا دل نہیں رکھتے؟ میں نے تو کتنی محبت سے وہ سونے کی گھڑی تمہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اب اسے لے لوں گا تمہاری خوشی کی خاطر۔ اس نے اسے 2 چکر دیے، پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک بار پھر بار کی سمت چلے گئے۔ ہیرے کا کلپ دیکھ کر مسز جان مائیکل نے خوش ہو کر شوہر کو دیکھا اور بولی، تم کتنے اچھے ہو، تمہارا تحفہ بڑا خوبصورت ہے۔ پھر وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ شام ہو رہی تھی اور تقریب کی تیاری ضروری تھی۔ مسٹر جان مائیکل منتظر تھے کہ وہ لباس تبدیل کر لے، پھر نیچے جانے سے قبل ان کا پروگرام تھا کہ وہ اسے پھول دکھانے کے بہانے بیلکنی تک لے جائیں گے۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بیلکنی کی سمت بڑھے اور پھر ایک دہشت زدہ سی چیخ فضا میں تھر تھرائی اور لہراتے ہوئے 5 منزلہ عمارت کے نیچے پہنچ کر ختم ہو گئی۔ لان میں چھتریوں کے نیچے بیٹھے افراد اور کرسیوں پر خوش گپیاں کرنے والے جوڑے یکا یک گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرف دوڑ پڑے جہاں ایک انسانی جسم خاک اور خون میں لتھڑا پتھڑا ہوا تھا۔ اوہ اوہ، جلدی سے کوئی کپڑا لاؤ، ایمبولینس کو فون کرو۔ ایک تہلکہ مچا ہوا تھا۔ جس وقت پولیس ہوٹل کے 5ویں منزل میں واقع اپارٹمنٹ میں گھسی تو انہیں ایک بیڈ پر ایک انسانی یولا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر غم اور مصنوعی بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان پولیس نے پوری کہانی سنی۔ نیچے ہماری بالکنی کے بالکل نیچے ایک گلاب لگا ہوا ہے نا؟ وہ یقیناً اسے دیکھنے کے لیے جھکے ہوں گے، مسز جان مائیکل نے سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔